اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارک کا تلاوت فرمائی اس کا تعلق سورت مبارکہ سورۃ الذاریات سے ہے۔ پارہ نمبر 27 کے اندر یہ سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال میں سائلوں کا بھی حق ہے اور محرومین کا بھی حق ہے۔ تو آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے نفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو مولا کل کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد سے مروی روایت ہے اور امام مسلم نے صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم کی جو ابتدا کی ہے وہ بھی اسی حدیث سے کی ہے ایز اے انٹرنیشنل نمبرنگ۔ مولا کل کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو میری جانب جھوٹی حدیث منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم خیال کرے۔ اللہم اجرنی من النار۔ تو آپ لوگوں کی دعا کے ساتھ آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر فقط کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال میں سائلوں کا بھی حق ہے، محرومین کا بھی حق ہے، یعنی غریب کا حق ہے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بہترین تفسیر وہی ہے جو قرآن مجید ہی سے کی جائے۔ یہ قرآن جو ہے قرآن مجید تفسیر کا بہترین مؤخذ ہے۔ القرآن یفسر بعدہ بعدا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر ہے۔ تو اب ہم جب بھی آیات پڑھیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ہم موضوع آیت کس سپارے میں ہے، کس سورہ میں ہے، پھر ہی ہم تفسیر کے بجا سلسلے کو بہترین شعار سے بجا لا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جب کوئی دروازے پر سائل آ جائے تو اسے خالی نہ موڑا کرو، اسے خالی نہ موڑا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 29 سورۃ مبارکہ سورۃ المزمل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے مقروض کر دو، تم اسے قرضہ دے دو۔ قرض اگر تم اسے دو گے تو تم دو گے اپنی حیثیت کے مطابق، وہ لوٹائے گا اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی دگنا کر کے تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرض کیوں مانگا اور کیوں کر مانگا اور کیسے مانگا، اور اللہ کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اللہ نے پیسے کیا کرنے ہیں، اللہ نے کون سی جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعوذ باللہ من ذالک اعوذ باللہ من الکلمۃ الکفر، کون سی فیکٹریز
وغیرہ یا کوئی بزنس کرنا ہے جو پیسے مانگ رہا ہے، اللہ نے قرض کیا کرنا ہے، مقروض ہونے سے کیا اور کیوں کر مراد ہے، تو اس سے جو ہے اس مقروض سے مراد یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، یتیماں کی مدد دینا، اپنے پیسے کو شیئر کرنا، اپنی روٹی کو شیئر کرنا، اس سے مراد اللہ کو مقروض کر دینا ہے۔ اگر اللہ کو مقروض کر دو گے تو اللہ تمہارا قرضہ رکھے گا نہیں، بلکہ دگنا کر کے تمہاری جانب لوٹا دے گا، تمہارا حق رہے گا نہیں۔ صحابی کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو قرض حسنہ والی، تو انہوں نے حضور کو فرمایا کہ حضور کیا اللہ نے واقع ہی ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا قال نعم یا ابو درداء، ہاں اے ابو درداء، اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ فرمایا اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور گواہ رہیے گا، میں نے اپنا سارے کا سارا باغ جو ہے وہ اللہ عز و جل کو قرضے میں دے دیا۔